آپ کے سامنے ان طلباء کے سر میں پگڑی رکھی گئی۔ یہ مدرسے آپ کے علاقے میں قائم ہے۔ ان مدرسوں میں قرآن مجید کی تلاوت، قرآن مجید سکھلایا جاتا ہے، اس کی تعلیم سکھائی جاتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اس کی اسٹڈی کرائی جاتی ہے۔ یہ قرآن مجید کیا ہے؟ رب کائنات نے پورے روئے زمین پر 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام کو نازل کر دیا۔ پھر ان کے ساتھ رب کائنات نے 100 کے قریب صحیفے، صحف ابراہیم و موسیٰ میں اس طرف اشارہ دیا، اور اس کے علاوہ 4 آسمانی کتابیں نازل کر دی: تورات، زبور، انجیل۔ چوتھی قرآن کا نام کیا ہے؟ قرآن الکریم۔ بلند چوتھی کتاب کا نام قرآن کریم ہے۔ رب کائنات نے تورات، زبور، انجیل، ان 3 کتابوں کو رب کائنات نے کلام اللہ نہیں کہا، صرف قرآن مجید کو رب کائنات نے کلام اللہ کہہ دیا۔ اس قرآن مجید کو چھونے کی شرط، اس کو ہاتھ لگانے کے لیے رب کائنات نے ایک شرط رکھ دی: لا یمسہ الا المطہرون۔ اس کو کوئی ٹچ بھی نہیں کر سکتا مگر بغیر پاکی کے، لیکن اگر کوئی پاک ہو جائے اس کو ٹچ کر سکتا ہے۔ ان 3 کتاب کو، تورات، زبور، انجیل، ان 3 کتابوں کو رب کائنات نے ذالک التوراۃ، ذالک الزبور، ذالک الانجیل لا ریب فیہ نہیں کہا۔ ان 3 کتابوں کو لو انزلنا ھذا التوراۃ، لو انزلنا ھذا الانجیل، لو انزلنا ھذا الزبور علی جبل لرأیت نہیں کہا۔ ان 3 کتابوں کو رب کائنات نے انا نحن نزلنا التوراۃ، نزلنا الزبور، نزلنا الانجیل وانا لہ لحافظون نہیں کہا۔ ان 3 کتابوں کو وَلَقَدْ يَسَّرْنَا التَّوْرَاةَ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الزَّبُورَ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْإِنْجِيلَ نہیں کہا، مگر جب قرآن مجید کا نمبر آتا ہے رب کائنات نے اس قرآن مجید کے اندر اپنی ساری چیزوں کو ایسا ذکر کر دیا کہ انسانی عقل، انسانی علم، انسانی فہم اس قرآن پر آ کر ختم ہو جاتا ہے، شش ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، رب کائنات کی قرآن کی سورۃ الفاتحہ اٹھا کر پڑھیے۔ پہلی آیت میں رب نے کیا تعریف کر دی؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ساری تعریفات اس اللہ کے لیے ہے جس نے سارے جہاں کو، آسمان زمینوں کو، بر و بحر کو، آسمان پہاڑوں کو، ساری چیزوں کو پیدا کر دیا۔ وہ کون ہے؟ الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وہ کون ہے؟ مالک یوم الدین، جو قیامت والے دن کا مالک ہے۔ وہ دن کیسے ہوگا؟ یوم یفر المرء من اخیہ، جس دن آدمی اپنے برادر سے بھاگے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، فادر سے، مدر سے بھاگے گا، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، ہسبینڈ وائف سے، سون سے بھاگے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، جس دن رب کائنات آئے گا سارے فرشتے اسٹینڈ اپ ہو کر صف در صف کھڑے ہوں گے۔ مالک یوم الدین، لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن، جس دن کسی کو بھی اس سے ٹاک کرنے کی پرمیشن نہیں ہوگی۔ رب سے میرا آپ کا رشتہ کیا ہے؟ رب کائنات نے کہہ دیا: ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم آپ کے بندے ہیں اور آپ سے ہیلپ چاہتے ہیں۔
اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں رائٹ وے پر چلائیے، سیدھے راستے پر چلائیے، صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ، وہ وے جس پر آپ نے گفٹ کر دیے، انعام کر دیے، صدیقین کا راستہ، نبیوں کا راستہ، صالحین کا راستہ، متقین کا راستہ، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے اللہ ان لوگوں میں سے مت بنائیے جن پر آپ ہائپر ہوتے ہیں، راگ کرتے ہیں، رونگ وے پہ مت چلائیے۔ رب کائنات کی سورۃ البقرہ کی پہلی آیت الف لام میم کی میننگ کسی بھی عالم، کسی بھی عابد، کسی بھی قطب، کسی بھی ابدال کو اس کا میننگ نہیں پتا۔ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام سرخسی، امام ظفر، علامہ سیوطی، شبیر احمد عثمانی سمیت سارے مفسرین قرآن کی یہاں پر آ کر علم ختم ہو گیا۔ اس کا میننگ صرف رب العالمین اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم جانتے ہیں۔ یہ کتاب کیسی ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی کنفیوژن، کوئی شک نہیں ہے۔ یہ کون سے مہینے منتھ میں نازل ہوئی؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رب کائنات نے کہہ دیا اس کو رمضان کے مہینے پہ نازل کر دیا۔ کون سی نائٹ کو، کون سی رات کو؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یعنی کہ لیلۃ القدر کی رات کو رب کائنات نے نازل کر دیا۔ اس کو پڑھنا کیسے ہے؟ ورتل القرآن ترتیلا، ٹہر ٹہر کے پڑھنا ہے۔ اس میں حکم کیا ہے؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ، نماز کا حکم، روزے کا حکم، زکوٰۃ کا حکم، حج کے بارے میں سارے فریضے رب کائنات نے قرآن میں رکھ دیے۔ اس کی یاد کرنا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اس کی حفاظت کیسے ہوگی؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس قرآن کو رب کائنات نے نازل کر دیا۔ اس کی سیکورٹی، اس کی حفاظت اللہ کریں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، اس قرآن کی تلاوت جب مکہ کی سرزمین پر صحابہ کرام کرتے، سامنے سے کفار مشرکین ان پر حملہ کرتے، مگر صحابہ کرام نے اس قرآن مجید کو یاد کرا، اس کے لفظ کو یاد کرا، اس کی حفاظت کری، سینوں پر بسا لیا۔ اس قرآن کے خاطر ان صحابہ کرام نے اپنے بچوں کو یتیم کر دیا۔ اس قرآن مجید کے لیے ان صحابہ کرام نے اپنی بیویوں کو بیوہ کر کر ہم تک یہ قرآن مجید ایسے پہنچا دیا کہ انشاءاللہ جب تک دنیا میں دین باقی ہے کوئی بھی ناستک اس قرآن مجید کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ভাই বসি একদম মুখতাসার করে হযরত পরে নাশিদ গাবেন একটু পরে ইনশাআল্লাহ, মুখতাসার আন্দাজে কথা বলে নাশিদ গাবেন ইনশাআল্লাহ۔ میرے پیارے بھائیوں، آج یہ دین اسلام ہم تک بہت ایزلی پہنچا ہوا ہے الحمدللہ۔ آج مسجد مدرسے ہیں، سارے علماء کرام ہیں، بڑی آسان طریقے سے ہمارے پاس موجود ہیں، مگر یہ اتنا ایزی نہیں تھا۔ اس ساری کی دین اسلام کے پیچھے صحابہ کرام کی ساری قربانیاں، ان کے سارے جیون لائف سب کچھ عطا کر دیا۔ میرے پیارے بھائیوں، آج مسجدیں بنانا آسان ہے،
آج قرآن مجید پڑھنا آسان ہے، آج نماز پڑھنا آسان ہے، آج کلمہ حق بلند کرنا آسان ہے، مگر یاد کرو اس وقت کو جب مکہ کی سرزمین پر قرآن مجید پڑھنا بھی جرم تھا، جب مکہ کی سرزمین پر کلمہ حق بلند کرنا بھی جرم تھا، جب مکہ کی سرزمین پر نماز پڑھنا بھی جرم تھا، مگر ان صحابہ کرام نے اس دین اسلام کے لیے سب کچھ لٹا کر نمازیں ادا کری، قرآن کی تلاوت کری، مسجدیں بنائی۔ میرے مجاہدوں، رب سے وعدہ کرو کہ انشاءاللہ جب تک دلوں میں جان ہے، جب تک سینوں میں قرآن ہے، اس دین اسلام کی حفاظت کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ میرے پیارے بھائیوں، بات مختصر یہ ہے کہ آج اگر میں نے اور آپ نے ان مدرسے والوں کا، ان علماء کا ساتھ نہیں دیا تو اس دین مدرسے کا، قرآن کا کوئی نقصان نہیں ہوگا ইনশাআল্লাহ। আমরা আপনারা মিলে যদি ইনশাআল্লাহ সবাই সহযোগিতা করি, মাদ্রাসা এবং কোরআনের কেউ নোকসান করতে পারবে না ইনশাআল্লাহ। اور جب ہم اس کو پڑھیں گے، یاد کریں گے، مدرسے میں آئیں گے، مسجد میں آئیں گے، ہمارا فائدہ، ہمارا لابھ ہے اس میں۔ আমরা যখন কোরআন শরীফ পড়ব, মসজিদ মাদ্রাসা আসবে, আমাদের ফায়দা হবে ইনশাআল্লাহ। بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہمیں اسی طرح مل جل کر چلنا ہے، আমরা এইভাবে মিলজুল করে চলবো ইনশাআল্লাহ। ایک بن کے چلنا ہے، جس طرح صحابہ کرام آپ نے دیکھا وہ لوگ ایک بن کر چلے، مسلمان ایک بازو ہوئے، سارے عالم اسلام پر دین اسلام پھیل گیا۔ আমরা সবাই মিলজুল করব, সাহাবায়ে কেরাম যেভাবে মিলজুল করে চলছেন, সারা দুনিয়ার মধ্যে আমরা মুসলমানরা মিলজুল হয়ে চলবো ইনশাআল্লাহ। میرے پیارے بھائیوں، یہ بات ذہن پہ رکھیے گا، ساری دنیا کے مسلمانوں کو ایک طاقت بن کر، ایک ہاتھ بن کر، ایک بازو بن کر ساری دنیا میں ایسا انقلاب برپا کرنا ہے کہ انشاءاللہ جس دن میں اور آپ ساری روئے زمین کے مسلمان ایک بن جائیں گے، رب کعبہ کی قسم ساری زمینوں پر لا الہ الا اللہ کا پتاقہ اونچا ہوگا، سارے ناستک کا مقابلہ مسلمان کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ میرے پیارے بھائیوں، دین اسلام کی طاقت کو سمجھیے، اس کے مقام و مرتبے کو سمجھیے، علماء کے مقام و مرتبے کو سمجھیے۔ آج اگر ہمارے اس علاقے میں مدرسے ہیں، ہمارے اس علاقے میں علماء ہیں، تو یاد رکھیں اللہ کی رحمت بھی نازل ہوگی انشاءاللہ۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ مدرسہ ہے، مسجد ہے، قرآن ہے، طلبہ ہے، حافظ ہے، تو اس جگہ پر اللہ کی رحمت بھی نازل ہو رہی ہے۔ যে জায়গায় মসজিদ মাদ্রাসা ওলামা তোলাবা হয়, সে জায়গায় মধ্যে আল্লাহ পাকের রহমত নাজিল হয়। یہاں پر اللہ کی رحمت نہ، اگر ہم دین اسلام سے دور رہیں گے، میرے پیارے بھائیوں، بات یہ ہے، میں بس شیش لاش کی طرف آ رہا ہوں، سب سے پتم ہم نے نماز کو پڑھنا ہے انشاءاللہ، আমরা সবাই ইনশাআল্লাহ নামাজ পড়ব ইনশাআল্লাহ। হ্যাঁ انشاءاللہ۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ ذرا دیکھیے، جس اللہ نے ہمیں آنکھ دی، آئیس چوک، آپ چوک بولتے ہیں نا، کان دیا، منہ دیا، ہاتھ دی، نماز دیا، پیر دیا، سب کچھ کس نے دیا؟ کس نے دیا؟ سب دینے والا اللہ ہے، مگر میرے پیارے بھائیوں، جس اللہ نے کان دیا، ہم اس کان سے اذان سنتے ہیں لیکن نماز پڑھنے نہیں آتے۔ جس اللہ نے ہمیں پیر دیے، ان پیروں سے ہم بازار شادی میں جاتے ہیں لیکن مسجد میں نہیں آتے۔ میرے پیارے بھائیوں، ایک دن سب نے مرنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا، ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم۔ رب کی نافرمانی چھوڑ دو۔ میرے پیارے بھائیوں، جس اللہ نے آنکھیں دی، ہاتھ دیے، جوانی دی، زبان دیا، کان دیا، پیر دیے، اگر آج میں اور آپ مر گئے، کل قیامت والے دن اس آمنہ کے لال کے ٹکڑے کو کیا منہ دکھائیں گے جو ہم سے کوشچن کرے گا، اے میری امتی، میں نے تیرے لیے اس دین اسلام کے خاطر
ताइफ के मैदानों में पत्थर खाए थे, मैंने इस दीन इस्लाम के लिए हज़रत जला बेग के टुकड़े कर दिए गए थे, मेरे इस दीन इस्लाम के लिए बिलाल हबशी को तपती धूप पर लिटाया गया था, मेरे इस दीन इस्लाम के लिए हज़रत हमजा का कलेजा काट दिया गया था, मेरे इस दीन इस्लाम के लिए हज़रत सुमैया लेडीज हो करके शहीदा हो गई थी। मेरे प्यारे भाइयों, हमारे पास कोई आंसर नहीं रहेगा, कोई आंसर नहीं रहेगा। इसलिए आज से, अभी से रब से वादा करो कि इंशाल्लाह नमाज पढ़ेंगे, इंशाल्लाह सब नमाज पढ़ेंगे, इंशाल्लाह सब मदरसों में आएंगे, इंशाल्लाह बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाएंगे, इंशाल्लाह। शेष कथा बस, शेष ये है, मैंने आपके सामने एक आयत पढ़ी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। ये मौजू खत्म नबूवत का है। किसका मौजू है? खत्म नबूवत का। इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐलान फरमा रहा है, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मर्दों में से किसी के बाप नहीं, लेकिन अल्लाह के रसूल हैं, आखिरी नबी है, लास्ट प्रॉफिट ऑफ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बंगला में कहते हैं शेष नबी। क्या कहते हैं? नबीर परे नबीर परे नबीर परे, इसको खत्म नबूवत कहते हैं। क्या कहते हैं? खत्म नबूवत। मेरे प्यारे भाइयों, आपको मालूम है कि मेरे आपके नबी, रब के कुरान ने कह दिया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, अल्लाह ने उनको सारे जहां पर रहमत बनाकर भेजा। मेरे प्यारे भाइयों, खत्म नबूवत की सजा मेरे प्यारे महबूब ने ये रखी कि उस जमाने में एक नास्तिक जिसका नाम था असवद अंसी, उसने नबूवत का दावा करा। मेरे नबी ने हजरत फेरोज को कैप्टन बनाकर सारी टीम को रवाना कर दिया। हजरत फेरोज ने उस नास्तिक की गर्दन काट दी। मेरे नबी ने फरमाया, कतफाजा फिरोज, फिरोज कामयाब हो गया। अल्लाहु अकबर। मेरे प्यारे भाइयों, खत्म नबूवत पर फैसला मेरे नबी अपनी जीवन में, अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में करके चले गए। याद रखना मुसलमानों, खत्म नबूवत पर अगर कोई बकबक करेगा, अगर कोई नबी का दावा करेगा, अगर कोई मेरे नबी की गुस्ताखी करेगा, ऐसे मलऊन की, ऐसे नास्तिक की गर्दन काट के रख देना। ये फैसला मेरे नबी का है। आजकल एक फितना, एक नेटवर्क जिसका नाम है कादियानी। मुसलमान न काफिर, मुसलमान न काफिर, जरा मुजाहिद की तरह बोलो, मुसलमान न काफिर, मुसलमान, मुसलमान न काफिर। मेरे प्यारे भाइयों, उनकी कंपनी है परान, शीजान, आरिफल, टेस्टी ट्रीट, ऑल टाइम। हमने इनकी सारी प्रोडक्ट का बाइकआउट करना है इंशाल्लाह। इनको बांग्ला में बताएं। आरिफल, आरिफल, ऑल टाइम, ऑल टाइम। এই সমস্ত পণ্য হলো কাদিয়ানীদের। কাদিয়ানীরা কি বলেন? কাফের। গোলাম আহমদ কাদিয়ানী কে বলেন? কাফের। সে নবী দাবি করেছিল, এই বদমাইশ আপনার পায়খানায় পড়ে মারা গেছে। একই কাদিয়ানী কি বলেন? কাফের। কাদিয়ানীদের যে পণ্য আছে, প্রাণ আছে, আরিফেল আছে, অল টাইম আছে, সিজান আছে, এই পণ্যগুলো আমরা বয়কট করব ইনশাআল্লাহ। পারবো ইনশাআল্লাহ? হাত তুলে দেখাই। सब बाइकआउट करेंगे इंशाल्लाह, सब बाइकआउट करेंगे इंशाल्लाह। गजल कौन सी? जी, हाँ, कौन सा? अच्छा, जिंदाबाद बोलोगे? हाथों को उठाकर बोलना है। सब तैयार हो इंशाल्लाह? ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत
زندہ باد مجاہد کی طرح بولنا ہے تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت ہے ایمان ختم نبوت دین کی جان یہ اسلام کی ہے بنیاد بولو ختم نبوت بولو ختم نبوت بولو ختم نبوت بولو ہاتھوں کو اٹھا کر بولنا ہے بولو ختم نبوت بولو ختم نبوت بولو ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد اس سے کرے گا جو انکار وہ اسلام کا ہے غدار اس سے کرے گا جو انکار وہ اسلام کا ہے غدار دین ہوا اس کا برباد بولو ختم نبوت 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 زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد آخر میں سب ہاتھ کو اٹھاؤ سب اٹھاؤ ہاتھوں کو میں تاجدار ختم نبوت نعرہ لگاؤں گا زندہ باد آپ نے کہنا ہے لیکن مجاہد کی طرح کہنا ہے سب ریڈی ہے انشاءاللہ سب ریڈی ہے انشاءاللہ سب ریڈی ہے انشاءاللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد جزاک اللہ جزاک دوسرا شیر کا دوسرا سب لوگ چاہتے ہیں عشق نبی انشاءاللہ انشاءاللہ ہاں مل کے بولو گے وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے وہ ہاشمی ماں کی وہ ہاشمی ماں کی مدنی العربی ہے وہ میرا نبی وہ میرا نبی وہ میرا نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسل ہے مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے اس پر کی نظر اس پر کی نظر سارے زمانے کی لگی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے والشمس ضحا چہرہ انور کی جھلک ہے واللیل سجاگے سوئے حضرت کی لچک ہے اللہ اکبر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات 14ویں رات کا چاند خوب سندر چمک رہا تھا دوسری طرف میرے نبی کا چہرہ بھی خوب سندر چمک رہا تھا میں ایک طرف چاند کو دیکھتا پھر نبی کے چہرے کو دیکھتا پھر چاند کو دیکھتا پھر نبی کے فیس کو چہرے کو دیکھتا پھر چاند کو دیکھتا پھر نبی کے چہرے کو دیکھتا فرماتے ہیں شش میں اس فیصلے پر پہنچا کہ خدا کی قسم میرے نبی کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ سندر تھا
والشمس दुहा चेहरे अनवर की झलक है वल्लैल सजा गे सोए हजरत की लचक है आलम को जिया आलम को जिया जिसके वसीले से मिली है वो मेरा नबी वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है वो मेरा नबी है जज़ाकल्लाह खैर जिंदगी बाकी मुलाकात बाकी वस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह বসেন বসেন দোয়া হবে আলহামদুলিল্লাহ আখেরি দোয়া হবে मोहब्बत से দাবি হলো जुल्म नहीं मोहब्बत तो मेरा सारा तेल निकाल रहा है মহব্বতের কারণে তেল লিখে তেল বের হইতেছে এত কষ্ট করে আসছেন আল্লাহু আকবার अच्छा ठीक है कौन सा सबीलुना वाला इश्क नबी वो तो सुना तो दिया तो सबीलुना वाला सबीलुना ये हाँ? नाम सबीलुना वाला सुनोगे सबीलुना चलो अल जिहाद बोलोगे मुजाहिद की तरह बोलोगे हाथों को उठाकर बोलोगे खुदा के दीन के लिए ये सरफरोश चल पड़े सबीलुना 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 अल जिहाद 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 ये दुश्मनों की गर्दनें उड़ाने आज चल पड़े किसी में इतना दम नहीं हमारे साथ लड़ सके ये दुश्मनों की गर्दनें उड़ाने आज चल पड़े किसी में इतना दम नहीं हमारे साथ लड़ सके किसी में इतना दम नहीं हमारे साथ लड़ सके नबी के जानिसार है ये खालिदो जरार है हाथों को उठाकर सबीलुना 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 आप माइक बंद मेरा भी हजरत का भी बगैर माइक के नारा देखते इनकी कितनी आवाज है हजरत ठीक है ना अब इनके चेक करते हैं अब इनकी आवाज चेक करते हैं ठीक है हजरत আপনাদের আওয়াজ চেক করা হচ্ছে মাইক ছাড়া হুজুর চেক করবেন আওয়াজ দেবেন আপনারা সবাই सही है ओके तैयार हो सबीलुना 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 तरीकुना तरीकुना सबीलुना सबीलुना कोई हाथ नीचे दोनों हाथों को उठाकर तरीकुना 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 अल जिहाद 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 जोरे अल जिहाद अल जिहाद अल जिहाद अल जिहाद जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह दुआ करा जज़ाकल्लाह শুকরিয়া সবাই বসে শেষ ভালো সব ভালো কেউ উঠবেন না আখেরি দোয়া হবে দোয়ার আগে আমাদের অত্র মাহফিলের সম্মানিত সভাপতি একটু সালামটা দেবেন শুধু জি ভাই খামোশ করে কেউ জানেন না দোয়া হবে এখনই বলতেছি দোয়া মুখতাসার দোয়া মুস্তাফির দোয়া করে দিবেন জি সালাম আসসালামু আলাইকুম আপনারা বিভিন্ন এলাকা থেকে এসেছেন বিভিন্ন জায়গা থেকে এসে আমাদের এই মাহফিলকে সম্মানিত করেছেন এজন্য অসংখ্য ধন্যবাদ